شهر رمضان أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور احادیث کے پیش نظر اس ماہ کو بہار قرآن کہا گیا ہے۔ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، یعنی ماہ مبارک رمضان قرآن کے بہار کا مہینہ ہے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کیوں ماہ رمضان کو بہار قرآن کہا گیا ہے؟ چونکہ ماہ رمضان اور قرآن کا ایک گہرا رابطہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہی میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے میں اس قدر ثواب زیادہ ہے تلاوت قرآن کا کہ مشہور معروف حدیث ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا، گویا اسے خداوند متعال دیگر ایام یعنی ماہ رمضان کے علاوہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ عظمت ہے اس مہینے کی، اور بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے۔ یوں تو تلاوت قرآن کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ انسان رمضان ہی میں قرآن پڑھے، حالانکہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض معاشروں میں ہوتا یہی ہے کہ انسان ماہ رمضان میں قرآن تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد جب قرآن کو رکھ دیتا ہے پھر اگلے ہی سال قرآن اٹھانے کی توفیق شامل حال ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ سال بھر روز و شب ہر وقت انسان کو قرآن سے مانوس رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لیکن ماہ رمضان میں ایک خاص فضیلت ہے تلاوت قرآن کی۔ دیگر ایام میں ہر 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی تاکید ہوئی، یا ہر 6 دن میں قرآن ختم کرنے کی تاکید ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ رفتار میں اگر انسان قرآن پڑھے گا، یعنی اس سے زیادہ مقدار میں قرآن پڑھے گا، تو اس کی تاکید نہیں ہوئی دیگر ایام میں ماہ رمضان کے علاوہ۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت یہ ہے کہ ہر دن ایک ختم قرآن کی تاکید ہوئی ہے، یعنی انسان روزانہ ماہ مبارک رمضان میں پورا قرآن پڑھیں۔ اور بعض اصحاب اہل بیت علیہم السلام ایسے تھے کہ جو اس مہینے میں 40 ختم قرآن کرتے تھے۔ اور ایک راوی امام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، امام کہ میں نے اس ماہ مبارک رمضان میں 40 قرآن ختم کیا ہے، اور میں جب بھی قرآن ختم کرتا ہوں تو اس کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے پاک آباء و اجداد ائمہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا اس کی جزا یہ ہے کہ تم قیامت میں ہمارے ساتھ محشور ہوگے۔ یہ فضیلت ہے تلاوت قرآن کی، اور اگر ہم اپنی تلاوت قرآن کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے تلاوت کے ثواب کو ہدیہ کریں اہل بیت علیہم السلام کے۔ اور ایک اہم مسئلہ اس ماہ مبارک رمضان میں یہ ہے کہ ہم جہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہاں پر اس بات کی بھی کوشش کریں کہ قرآنی معارف، قرآنی مفاہیم اور معانی کو سمجھیں۔ البتہ قرآن سمجھنا یہ ایک دشوار مرحلہ ہے، اس کے مختلف مراحل پائے جاتے ہیں، لیکن جس حد تک انسان ہو سکتا ہے قرآن سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم ہر روز ایک پارہ قرآن کا تلاوت کر رہے ہیں، ایک پارہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم چند صفحات ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا غور و فکر کریں کہ ان آیات میں، اس سورہ میں یا اس بارے میں کن کن موضوعات کی طرف اشارہ ہوا ہے، کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں معارف قرآن، معانی قرآن وغیرہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے،
ان سب سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم اپنا رابطہ قرآن سے مضبوط اور مستحکم کر لیں، ان سے قرآن کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور جب ان سے قرآن کو اپنے اندر بہترین طور پر پیش کر لیں تو اس کے بعد ان سے قرآن کو سال بھر اپنے لیے باقی رکھیں۔ چونکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر ایک انسان کو پتہ ہوتا کہ ماہ مبارک رمضان میں کتنی برکتیں ہیں تو یہ اس کی آرزو ہوتی کہ کاش سال بھر ماہ مبارک رمضان ہوتا۔ یقیناً ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سال بھر ایک مہینہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس مہینے کی برکتوں کو سال بھر اپنے ساتھ رکھے۔ جو نیک کام انسان اس ماہ میں کرتا ہے کوشش کرے کہ سال بھر ان امور کو انجام دے۔ سحر خیزی، نماز شب، اول وقت نماز ادا کرنا، تلاوت قرآن، یہ وہ نیک کام ہیں جن کا انسان اس مہینے میں عادی ہوتا ہے۔ کتنا اچھا ہوگا کہ انسان ان تمام عادتوں کو سال بھر باقی رکھے تاکہ سال بھر اس ماہ مبارک کی برکتوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ معبود ہم سب کو ان سے قرآن کی توفیق عنایت فرما، اور قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا اور آخرت میں ہمارا شفیع قرار دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔